یقین کیجیے یہ جو کالا کو مانگ کے ہم دام دیتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے میں دینے کو تیار ہوں، وہ تب دیتے ہیں جب پکا ہوتا ہے. اور اس پکنے کے پروسیس کو آج کی سائنس انکیوبیشن کہتی ہے. یہ انکیوبیشن صرف ایک انڈے اور مرغی کا تعلق میں انکیوبیشن نہیں ہے، انکیوبیٹر نہیں ہے، زندگی کی انکیوبیشن کہ جس میں کسی کو دھکے کھانے پڑے ہوں. جب متین میرے پاس پڑھتا تھا یہ ممکن ہے سائیکل یا موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. آج کی نسل کا واٹس ایپ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو گاڑی پہلے مل گئی ہے، ان کی گرومنگ کوئی نہیں ہوئی، ان کو شارٹ کٹ ملے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد نے کیسے پیسہ کمایا ہوگا، کیسے محنت کی ہوگی. میں یہ دعوے سے کہی میری اولاد کو بھی نہیں پتا. یہ ہم سب جو سینئرز بیٹھے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا سفر شروع کیا ہو. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کھمبوں پہ چڑھ کے بینر بھی لگائے ہوں گے، شاید پوسٹرز بھی پھینکے ہوں گے. آج کسی دیکھنے والے کو میں پیراشوٹر لگ رہا ہوں گا، اس کو حسد بھی ہوگا، اس کو سیڈس قوم ہے. بٹ صرف یہ سیڈس قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کو کامیابی سے نفرت ہوتی ہے، یہ شک کرتی ہے اگلے کی کامیابی. یہ آج دیکھ رہی ہوگی شامی صاحب کو، یہ آج دیکھ رہی ہوگی بٹ صاحب کو، آج یہ شاید نذیر صاحب، یہ اس شخص کو نہیں دیکھ رہی ہوگی جس نے کبھی پہلا قدم رکھا تھا. وہ چھوٹا سا قدم تھا اور اس میں آج کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال لگ گئے. شامی صاحب ایک فرد نہیں ہے، انسٹیٹیوشن ہے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں. چند دن پہلے شامی صاحب کی جو صاحبزادی ہماری بہن مجھے ملی، میں نے کہا آپ کے والد نہیں، میرے بھی والد ہیں. حالانکہ میری ان سے پہلی ملاقات ہے. میں کہا میں حق جما کے کہہ سکتا ہوں میرے والد کی جگہ پہ، کیونکہ ہم نے سیکھا بڑا سپورٹ کرتے ہیں، ان کے مورل اور ایتھکس بتاتے ہیں. سینئر ہے، آپ کسی پوزیشن میں انسان ہیں. نہیں تو سیٹوں پہ تو کتنے نام ڈی سی کے دفتر میں لکھے ہوتے آئے اور چلے گئے. حضور والا دنیا کی سب سے بڑی ایسوسیشن محبت سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ اخلاق سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑ کے نہیں ہوتی، یقین کیجئے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک رابن شرما کی تھیوری ہے، فلسفہ ہے کہ لیڈر وداؤٹ ٹائٹل. وہ کہتا ہے لیڈر وہ نہیں جس نے کراؤن پہنا ہوگا، لیڈر وہ ہے جس کا کراؤن نہیں اور دنیا کہہ رہی ہے وہ لیڈر ہے، یعنی اس کو بتانا ہی نہیں پڑ رہا. ایک ہمارے بڑے پیارے انسان ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، شامی صاحب کی طرح ان کو میں بڑا اپنا سینئر اور گرو مانتا ہوں، عطاء قاسمی صاحب. وہ قاسمی صاحب کا چھوٹا سا مجھے وہ یاد آتا ہے، ایک پیراگراف کسی انہوں نے کالم میں شاید لکھا. وہ کہتے ہیں میں راہ میں جا رہا تھا، شامی سننے والا بات تخیل میں سوچ رہے ہیں کہ راہ میں جا رہا تھا، میرے پاؤں کو کچھ چیز لگی. میں نے دیکھا تو کیا ہے، تو چھوٹا سا بونا تھا، چھوٹا آدمی. اس کو میں نے جھاڑا اٹھایا، ہاتھ پہ رکھ لیا اور اسے کہا کہ تم میں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے جی میں بونا ہوں. کہتا مجھے اس پہ اتنا رحم آیا کہ میں نے اس کو پکڑا اور میں اس کو گھر لے آیا، اس بونے کو. اب یہ تخیل میں سوچے گا یہ قد کا بونا نہیں، یہ سوچ کا بونا ہے. اس سوچ کے بونے کو لانے کے بعد کہتے میں نے جھاڑا تیار کیا، اس کو دوست بنا لیا. اور چند دن بعد وہ بھول ہی گیا کہ میں اس کا موسمتا سڑک سے اٹھا کے جھاڑ کے اس کو میں نے ساتھ رکھ کے اپنا دوست بنا کے پاس بٹھایا تھا. وہ مجھے تاؤ تاؤ کہنے لگ پڑا. پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ یار میں معذرت کرتا ہوں، تیرے ساتھ میں چل نہیں سکتا، تیرے کو جینز کا مسئلہ ہے، تجھے کو بددعا لگی ہوئی ہے، تو سوچ کا بونا ہے. اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر کنکلوژن آف سٹوری بٹ صاحب کالم نگار اس کو تخیل میں ذرا سوچے. اچانک میں ایک دن پھر رستے میں جا رہا تھا تو میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور سامنے دیکھا تو پھر وہی بونا. سٹوری ختم. بونا نے بونا رہنا ہوتا. آج سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیے گا تربیت ہے. اور بغیر انکیوبیشن کے، بغیر مار کھائے، بغیر اس تربیت کے اگر کسی کو مقام مل جائے، میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا قد ہونا چاہیے. قد سینئرز کا نہیں ہوتا، ان سے تو سیکھا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں کون جی شامی صاحب کے میں کندھے پہ چڑھ کے تو اونچا ہو جاؤں؟ یہ کیا عجب ہوا کہ میں بٹ صاحب کے ذریعے چاہوں کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں گا اور اس ملک کے کسی بڑے گھر تک پہنچ جاؤں گا؟ یہ کتنا عجب ہوا کہ میں کہوں جی شاید نذیر صاحب میرے دوست ہیں تو لہٰذا اردو پوائنٹ جو ہے اس کو استعمال مجھے کرنا چاہیے. کمال کچھ یہ ہونا چاہیے کہ میرا دو ہی رستے میرے پاس. میں اس ینگ میڈیا ایسوسیشن کا چھوٹا سا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے بات، میرے پاس صرف دو آپشن ہیں بٹ صاحب. ایک رستہ قابلیت، میں قابل اتنا ہو جاؤں کہ دنیا کے یار واقعی یہی ہے. اور دوسرا رستہ اخلاق کا. میں تو آپ کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہوں، میری قابلیت کوئی نہیں ہے، کھوٹا سیکھا ہوں. ہاں ادب سیکھ لیا میں نے، اور وہ ادب اتنا کارگر ہے، میری ساری نالائکی شامی صاحب اس ادب کے پیچھے چھپ جاتی ہیں.
اتنی نالائکیاں دنیا کو پتہ نہ دی. لوگ مجھے بیٹا مجھے آ کے کہنے لگے دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ان کو میں نے کہا کم پتہ ہے میرے بارے میں اس سے زیادہ نالائک ہوں, میرے میں اس سے زیادہ خامی ہے, اس سے زیادہ کمی ہے. یہ جو ٹرول ہے, یہ میم ہے, کم ہے میرے. میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا نالائک ہوں. لیکن اگر چھپی ہوئی ہے کسی, یہ ایک سکن بن گئی ہے سامنے, کور ہو گیا ہے, تو بٹ صاحب یقین کیجئے اس کی وجہ صرف اور صرف اخلاص اور اخلاق ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے, رحمتوں کے انحصار میں رکھے, اور ہمیں صحیح معنوں میں ان سینئر سے سیکھنے کا موقع دے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. تھینک یو.